بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے نیو آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور اچھے کمنٹ بھی کریں۔ تو اب چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میرا نام سونیا ہے۔ ہم صرف 2 بہن بھائی تھے۔ میرا بھائی عمران مجھ سے بڑا تھا۔ میری امی ایک اسکول ٹیچر تھیں۔ والد صاحب کے بعد انہوں نے ہمارا بوجھ اٹھایا، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ جیسی ماں میری تھی ایسی ماں کی مثال نہیں ملتی۔ بھائی میرے عمران مجھ سے 4 برس بڑے تھے، نیک لائق اور محنتی تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد بینک میں آفیسر لگ گئے تھے، تو ہمارے گھر کے دن بھی پھر گئے تھے۔ میں نے بھی BA کر لیا تھا۔ امی مجھے اب اپنے گھر کا کرنا چاہتی تھیں، مگر میں نے کہا پہلے بھائی کی شادی کرنی چاہیے تاکہ میری رخصتی کے بعد والدہ اکیلی نہ رہ جائیں۔ آس پڑوس کی عورتوں نے بھی امی کو یہی مشورہ دیا، بلکہ ایک محلے دار خاتون نے تو رشتہ بھی ڈھونڈ لیا۔ اصرار کر کے امی کو رشتہ دکھانے لے گئی کہ بہت ہی خوبصورت ہے، ایسا رشتہ چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گی تو نہیں ملے گا۔ میرے کہنے پر والدہ لڑکی دیکھنے چلی گئی۔ پڑوسن نے سچ ہی کہا تھا، واقعی وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی، چندے آفتاب چندے مہتاب تھی۔ چراغ کیا سورج لے کے بھی ہم ڈھونڈتے تو ایسی لڑکی ہمیں پورے جہان میں نہ ملتی۔ لڑکی کا نام کرن تھا۔ پہلی نظر میں میری امی کو وہ بھاگ گئی، یوں جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا۔ بھائی کے سہرے کے پھول کیا کھلے، دلہن پا کر وہ تو گلاب کی طرح کھلے کھلے رہنے لگے۔ یہ شادی اگرچہ امی جان کی پسند سے ہوئی تھی، مگر جب دولہا دلہن نے ایک دوسرے کو دیکھا تو یوں لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا تھا۔ کہتے ہیں نا، جہاں خوشیوں کے پھول نچھاور ہوتے ہیں وہاں غم بھی تاک لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بھابھی عمران بھائی سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اور بھائی بھی بھابھی سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور دونوں ایک دوسرے سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہ ہوتے تھے۔ مگر خوشیوں کا یہ عرصہ بہت ہی مختصر تھا۔ دوسرے بچے کو جنم دیتے ہی بھابھی کرن اس جہاں سے کوچ کر گئیں۔ شاید زندگی ہی اتنی تھی، موت و حیات پر کس کا بس چلتا ہے۔ انہوں نے 5 سال بھائی جان کی رفاقت میں گزارے، اور اپنی 2 نشانیاں علی اور شیزہ کے روپ میں ہمارے پاس چھوڑ کر خود دوسرے جہان کوچ کر گئیں۔ بھائی تو اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ دوبارہ شادی نہ کرنے کا عہد کر لیا۔ بھابھی بھی وفات کو 3 برس بھی چکے تھے۔ اس عرصہ میں کون سا دن ہوگا جب انہوں نے بھابھی کو یاد کر کر آنسو نہ بہائے ہوں۔ والدہ اور میں نے مل کر ان کے بچوں کو سنبھالا پالا، لیکن کب تک؟ امی کو میری شادی کی فکر تھی، اور وہ خود بوڑھی ہوتی جا رہی تھی۔ ان میں پہلے جیسی طاقت بھی نہ تھی۔ پوتے اور پوتی کی خاطر میری شادی کو اتنا عرصہ ملتوی کرنا پڑا تھا۔ امی نے بیٹے کے کان کھانے شروع کر دیے، اب تو شادی کر لو تاکہ آنچل بھی اپنے گھر والی ہو جائے، اور تمہاری بیوی آ کے گھر کو سنبھالے اور بچوں کو بھی سنبھال لے۔ بھائی جان اگرچہ دوسری شادی کرنے کو راضی نہ تھے، ماں کے اصرار کرنے پر تاہم انہوں نے مان لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میری ایک شرط ہے کہ میں کسی بے سہارا لڑکی کو سہارا دوں گا جو لوارث ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے صدقے ان کے بچوں کی زندگیوں میں خوشیاں عطا کریں، اور وہ سوتیلی ماں کے ظلم و ستم کا شکار نہ ہو۔ ان کا ارادہ نیک تھا، مگر سوال یہ تھا کہ اب ایسی لاوارث اور بے سہارا لڑکی کہاں سے ڈھونڈی جائے جو ایسی خصوصیات کی مالک بھی ہو کہ ان کے بچوں کو سگی ماں جیسا پیار دے۔ اور لاوارث بے سہارا لڑکی کی تلاش شروع ہو گئی۔ فلاحی اداروں میں بھی پتہ کیا، رشتہ داروں کو بھی کہا، اور جو رشتہ کرواتی ہیں ان کو بھی کہا گیا، لیکن جب ڈھونڈنے پر تو مراد بھی نہیں ملتی، اور کبھی کبھی ایسی چیز جو ہم چاہتے بھی نہیں وہ مل جاتی ہے۔ اس طرح تلاش میں ہمارے 3 سال
اور نکل گئے۔ میرے سر میں چاندنی کے بال چمکنے لگے تو میری اماں گھبرا گھبرا کر ہر ایک سے کہنے لگی، میری بیٹی کی عمر نکلی جا رہی ہے مگر میرے بیٹے کو ہوش نہیں آ رہا، اللہ اسے ہوش کے ناخن دے، بہن بوڑھی ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ علی اب 10 برس کا ہو چکا تھا اور شیزہ 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ بھائی بھی عمر سی دکھائی دینے لگے تھے۔ یار دوستوں نے سمجھایا، میاں کس چکروں میں پڑ گئے ہو، کسی شریف گھرانے سے رشتہ تلاش کر لو، ضرورت مند غریب ہوں، یتیم بچیاں محض دولت نہ ہونے کے باعث غیر شادی شدہ رہ جاتی ہیں، کسی غریب گھر کی لڑکی کو بغیر جہیز کے بیاہ لانا بھی تو نیکی ہی ہے۔ انہی دنوں بھائی کے ایک بچپن کے دوست کراچی سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ وہ بھائی کے بہت پرانے دوست تھے۔ ایک روز بھائی ان سے ملنے آئے، بھائی کا مسئلہ سنا تو وہ ان کو ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں لوارث لڑکیاں تھیں مگر ان کے سودے ہوتے تھے۔ دوست کا نام فاروق تھا۔ فاروق نے کہا، سہارا ہی دینا ہے تو کسی ایسی لڑکی کو عزت دو جو عزت کی زندگی کو ترس رہی ہو، مگر زبردستی گناہ کی دلدل میں دھکیل دی، اس لیے بڑی نیکی اور کوئی نہیں، اس نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور ہوگا، مجھے اس امر کا مکمل یقین ہے۔ فاروق نے خود بھی ایک مظلوم اغوا شدہ لڑکی سے شادی کر کے اسے عزت کی زندگی دی تھی۔ فاروق کی بات میرے بھائی کو متاثر کر گئی اور وہ اس کے ساتھ اس بازار میں چلے گئے، مظلوم اور لوارث لڑکی کی تلاش کرنے لگ گئے جس کو وہ ایک عزت کی زندگی دیں اور اس کو اپنے گھر کی عزت بنائیں۔ بھائی کو بہت ساری لڑکیاں دکھائی گئیں لیکن میرے بھائی کو ایک لڑکی بھا گئی۔ اس کی عمر کوئی 18 برس تھی۔ گناہوں کی بستی میں رہتے رہتے اس کے چہرے پر پھر بھی فرشتوں جیسا نور تھا۔ جب تنہائی مسر آئی، بھائی نے نرمی سے کلام کیا، کسی شریف گھرانے کی لگتی ہو، نام کیا ہے تمہارا؟ آپ کو میرے نام سے کیا کام؟ اس لیے بے دلی سے جواب دیا اور آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ کب تک یہاں آؤ گی، کب تک یہاں رہو گی؟ اس طرح تو تم اپنی آنکھیں بھی کھو دو گی۔ بھائی نے ہمدردی سے بات کی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دعا کرو خدا تم پر رحم کرے، اب تو میں مکمل آپ کے رحم و کرم پہ ہی ہوں۔ ٹھیک ہے، بولو تم کیا چاہتی ہو؟ تم اپنے گھر ملازمہ مجھے رکھ لو مگر میں یہ گندی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ تم کہاں سے آئی ہو یا لائی گئی ہو، کس کی بیٹی ہو؟ یہ سب پوچھتے ہیں میری آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر، مگر جس مقصد کے لیے وہ یہاں آتے ہیں وہ پورا کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، تو میرا یقین کرو، آرام سے بیٹھو اور بھروسے سے میری بات سنو۔ میں تمہارے بھروسے کو کبھی بھی ٹھیس نہ پہنچاؤں گا۔ تم سے پہلے بھی اس جگہ کے مالک نے مجھے 3-4 لڑکیاں دکھائیں، بہت خوبصورت تھیں مگر مجھے پسند نہ آئیں، جبکہ تم مجھے پہلی نظر میں اچھی لگی ہو۔ آپ کی مہربانی، اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تمہارے حالات جاننا چاہتا ہوں اور تمہارا نام حالات میں نہ بتاؤں گی۔ ان لوگوں نے میرا نام روبی رکھا ہے لیکن میرا نام پاکیزہ ہے۔ پاکیزہ ہی نام اچھا ہے جو تم پر خوب جچتا ہے۔ حالات نہیں بتاؤں گی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہاں اسی غرض سے آیا ہوں، کسی مظلوم لڑکی کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں، اس کو عزت کی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ کیوں، کسی عزت دار گھرانے سے آپ کو کوئی لڑکی نہیں ملی تھی؟ ملی تھی مگر موت نے اس سے مجھ سے چھین لیا اور وہ میرے پاس اپنی 2 نشانیاں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ان نشانیوں کو ماں کی ضرورت ہے۔ میری ماں بوڑھی ہو چکی ہیں، اب وہ یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتی۔ اس نے بہت غور سے بھائی کی بات سنی، پھر تعصب سے بولی، کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کی تمنا ایک عورت کو ہوتی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تم سے نکاح کر لوں گا اور تمہاری قیمت ادا کر کے تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ آپ کے گھر والے کیسے برداشت کریں گے مجھے؟ یہ شادی میں والدہ کی اجازت سے کروں گا۔ اگر تم کو شرافت کی زندگی قبول ہے تو میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ بھائی کی بات سن کر لڑکی کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا اور وہ خوشی سے رونے لگی۔ تبھی بھائی نے درمیان والے آدمی سے رابطہ کیا
وہ تھوڑی دیر بعد آ گیا اور سوال کیا، کیوں باؤ جی، کیا ہوا؟ معلوم تھا یہ چھوکری ضرور بیان کرے گی، ماتم کا ماحول بنا دیتی ہے، گاہک کا دل خراب کر دیتی ہے۔ ایسی بات نہیں میاں، لڑکی نے ماحول خراب نہیں کیا، اس نے ماحول بنایا ہے، ہمارے مطلب کی ہے۔ اب بتاؤ، اگر ہم اس کو خرید کر نکاح کرنا چاہیں تو کتنی رقم ادا کرنی پڑے گی؟ یہ میں بائی جی سے پوچھ کر بتا سکتا ہوں، اس آدمی نے جواب دیا۔ تو بھائی نے کہا، ابھی جاؤ اور فوراً جا کر پوچھ کر آؤ اور مجھے بتاؤ۔ وہ فوراً چلا گیا اور 1 گھنٹے کے بعد لوٹ آیا۔ ساتھ ایک اڈھیر عمر عورت بھی تھی۔ سب لوگ اسے بائی جی کہتے تھے۔ بھائی جی، آپ کو منع میاں نے ہمارا مسئلہ بتا دیا ہوگا، آپ کیا کہتی ہیں؟ ہم تو صاحب اس چھوکری سے پہلے دن سے ہی تنگ ہیں، ناک میں دم کر رکھا ہے اس نے ہمارا۔ ہم خود چاہتے ہیں کسی طرح اس کو کوئی خرید اور ہمارے دام وصول ہو جائیں جو ہم نے اس پر ضائع کیے ہیں۔ ہم نے اس کو 1 لاکھ میں خریدا تھا۔ اچھا تو بھائی اب کام کی بات کرو، کتنے روپے لوگی؟ 2 لاکھ میں، مگر نکاح بھی سامنے ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے آگے کوئی اس سے زبردستی دھندا کروائے، کیونکہ جب ہم کسی لڑکی کو خرید کر لاتے ہیں تو وہ ہماری اولاد کی طرح ہو جاتی ہے، وہ ہماری بیٹی بن جاتی ہے، اور خراب اولاد کو بھی کوئی کنویں میں نہیں دھکیلتا۔ ٹھیک ہے بھائی جی، آپ رقم لے جو شرط رکھیں گے، مگر میری بھی ایک شرط ہے، نکاح کے بعد آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہے گا، آپ اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھیں گی۔ یہ بات آپ کو منظور ہے؟ انہوں نے کہا، جی منظور ہے۔ اب اس کی اچھی زندگی کی دعا کریں گے۔ اس کو رقم دی اور معاملہ طے ہو گیا، کیونکہ ہم نے اس پر کوئی ظلم نہ کیا اور نہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس پر ظلم کرے۔ ہم نے اسے اغوا کیا اور نہ ہی کرایا، ہم نے تو صرف اسے خریدا ہے، کیونکہ اس منڈی میں یہی رواج ہے۔ کچھ لوگ طوائف زادیاں ہوتی ہیں اور کچھ شریف زادیاں بھی ہوتی ہیں، جن کو حالات یہاں پھینکتے ہیں۔ ہم ان پھولوں کو سمیٹتے ہیں، ان کی ابیاری کرتے ہیں اور ان کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، اور انہیں تکلیف میں دیکھ کر خود ہمارا دل بھی اداس ہو جاتا ہے۔ بہرحال آج یہ تکلیف میں ہے، مگر کل نہیں ہوگی۔ ہم اس کو اچھی طرح اور خوش رکھیں گے، آپ ہمارا یقین کریں۔ بائی جی اچھی دل کی عورت تھی، معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ فاروق نے اسی دم 2 لاکھ کا انتظام کر دیا۔ رقم بائی جی کو ہتھیلی پر رکھ دی اور پاکیزہ کو انہوں نے بھائی کے سپرد کر دیا۔ میرے بھائی نے وعدہ کیا تھا وہ نکاح میں بائی جی کو ضرور شامل کریں گے، تاکہ ان کو سکون رہے کہ لڑکی کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا۔ پاکیزہ کو فاروق اپنے گھر لے گیا اور بیوی کے سپرد کر دیا، کیونکہ بھائی اس کو بغیر نکاح گھر نہیں لانا چاہتے تھے۔ امی جان کو بھی تو تمام صورتحال سے آگاہ کرنا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ پاکیزہ کے بارے میں سن کر امی جان نے تو اس کو بہو بنانے سے انکار کر دیا۔ بولی، بیٹا عمران، کان کھول کر سن لو میری بات، اگر تم اپنی مرضی سے اسے بیوی بنا کر لے آئے تو میں اس کو کبھی بھی اپنی بہو تسلیم نہ کروں گی۔ اس بازاری عورت کو میں نہیں چاہتی کہ میرے پوتے اور پوتی اس کو ماں کہیں، میں یہ برداشت نہ کر سکوں گی۔ بھائی جان نے کافی منتیں کی۔ میں نے بھی کہا، امی جان آپ کو فاروق بھائی کے گھر لے جاتے ہیں، آپ دیکھ لیں، کیا پتہ آپ کو وہ پسند آ جائے۔ لیکن ان پر تو کسی بات کا اثر نہ ہوا اور وہ کسی صورت بھی نہ مانی، اور انہوں نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ میرے گھر میں ایسی بہو نہیں آئے گی تو کسی شریف گھرانے کی آئے گی، اس بازاری طوائف کو میں ہرگز قبول نہ کروں گی۔ امی کے سخت رویے سے دل برداشتہ ہو کر عمران بھائی اس قدر غمگین ہوئے کہ ان کا دل ٹوٹ گیا۔ کئی دن تک نہ انہوں نے کچھ کھایا پیا۔ جب بھائی کی ایسی حالت دیکھی تو ماں کی ممتا نے جوش مارا، مجھ سے بولی، تم بھی چلو فاروق کے گھر جا کر دیکھتے ہیں لڑکی کو کہ وہ کیسی ہے۔ چلو میرے ساتھ۔ ہم فاروق کے گھر آئے۔ فاروق کی بیوی تو پہلے ہی پاکیزہ کی طرح مظلوم لڑکی تھی، مگر انہوں نے عزت دار زندگی کو غمینت سمجھ کر خود کو ایک اچھی بیوی ثابت کر دیا۔ اب وہ فاروق بھائی کے 3 بچوں کی ماں تھی۔ بہرحال پاکیزہ کو دیکھا تو امی کو وہ بہت اچھی لگی
وہ واقعی معصوم اور مظلوم دکھائی دے رہی تھی۔ والدہ نے کچھ سوچا اور پھر گھر آ کر عمران بھائی سے کہا، مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے، مگر اس لڑکی کا ہمیشہ ساتھ دینا ہوگا تمہیں، کیونکہ لوگ کبھی نہ کبھی ضرور باتیں کریں گے، تب سب باتوں کو تمہیں برداشت کرنا ہوگا، دوبارہ ماضی میں نہ دھکیل دینا اس بیچاری کو۔ امی جان، وعدہ کرتا ہوں، لوگ جو بھی کہیں میں پاکیزہ کا زندگی بھر ساتھ نبھاؤں گا۔ پاکیزہ کو میں نے اور بیگم فاروق نے دلہن بنایا۔ فاروق بھائی نے سارا انتظام کیا تھا۔ بھائی کے دونوں بچے امی کے پاس تھے۔ یوں چھوٹی سی تقریب میں بھائی کی پاکیزہ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد 2 روز عمران بھائی نے اپنی منکوہہ پاکیزہ کے ساتھ فاروق بھائی کے گھر گزارے، جہاں اوپر کی منزل پر انہوں نے کمرہ سجا دیا تھا۔ تیسرے روز بھائی اور پاکیزہ بھابھی سادہ کپڑوں میں گھر آ گئے تو امی نے علی اور شیزہ سے ان کی نئی ماں کا تعارف کروایا۔ پاکیزہ ہماری سوچ سے بڑھ کر اچھی ثابت ہوئی۔ وہ سکھڑ اور ہمدرد دل رکھتی تھی۔ آتے ہی گھر کو سنبھال لیا، بچوں کو مانوس کیا اور ان کو اس قدر پیار دیا کہ وہ پروانے کی طرح اس کے ارد گرد منڈلانے لگ گئے۔ بھائی بھی خوش تھے، ان کو فخر تھا کہ ان کا انتخاب صحیح تھا۔ پاکیزہ امی جان کا بہت خیال رکھتی تھی، ان کی خدمت کرتی اور مجھے بھی عزت و احترام دیتی تھی۔ کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی تھی، گویا کہ اس کو عزت کی زندگی کی شدید آرزو تھی اور اب وہ اس نعمت کو کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ برسوں بعد میں نے اپنے بھائی کو خوش و خرم اور ہنستے مسکراتے دیکھا۔ وہ ہر دم چہکتے مہکتے رہتے۔ ہمارا وہ گھر جو کرن بھابھی کے جانے کے بعد سونا ہو گیا تھا، وہاں اب بھائی اور بچوں کے قہقہے گونجتے تھے۔ پاکیزہ کی ذات سے ہمارے گھر میں خوشحال گھرانے کا احساس دوبارہ جاگ اٹھا تھا۔ دلوں اور ذہن نے سکون کی ٹھنڈک کو محسوس کیا تھا۔ واقعی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ذات سے اب ٹھنڈک کا احساس پاتے ہیں۔ بھائی کو بھی پاکیزہ سے یہی امید تھی کہ وہ زمانے کی ٹھکرائی ہوئی ہے تو گھر کو سکون کا گہوارہ بنا دے گی۔ وہ نازک سی خوبصورت لڑکی اگر نیک اتوار تھی تو میرے بھائی بھی کوئی کم نہ تھے۔ تعلیم یافتہ آفیسر تھے، بیوی کا بہت خیال رکھتے تھے، گھر والے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، بہت نیک دل انسان تھے۔ میرے بھائی پاکیزہ ہمارے ساتھ بہت اچھی تھی، لہٰذا ہر لحاظ سے ہم انہیں کبھی اس کے ماضی کے بارے میں نہ پوچھتے تھے۔ ایک روز خود ہی اس نے اپنے بارے میں بتایا۔ جو کچھ اس نے بتایا انہی کی زبانی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک روز میری امی صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ ان کو بچھو نے ڈس لیا۔ یہ کالے رنگ کا بڑا سا بچھو تھا جو فوراً زہر چڑھ گیا۔ شدید تکلیف کے عالم میں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، لیکن اب فاقہ نہ ہو اور بخار کی حالت میں اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ امی کی وفات کے بعد باجی جو 16 برس کی تھی اور میں 15 برس کی تھی، امی کی جدائی سے ہمارے گھر کی خوشیاں اور سکون کو متاثر کیا تھا۔ لوگوں نے والد صاحب کو مشورہ دیا کہ جلدی دوسری شادی کر لو، کیونکہ گھر میں جوان بچیاں ہیں، ان کا ماں کے بغیر اکیلا رہنا ٹھیک نہیں۔ والد کی شادی پھپھو نے اپنے سسرال میں ایک دور کی عزیزہ سے کروا دی۔ یہ عورت طلاق یافتہ تھی، ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی ماں تھی جو اس کے پہلے خاوند میں سے وہ ان کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ وہ عورت خود تو اتنی بری نہ تھی، مگر اس کے بچے شیطان صفت تھے۔ انہوں نے مجھے اور میری بہن کا جینا حرام کر دیا تھا۔ اب اس سے بھی شکایت نہ کر سکتے تھے کیونکہ وہ بھی سوتیلی ماں کے افگن گاتے تھے۔ پھپھو اکثر آتی، انہوں نے جو ایسا ماحول دیکھا اپنے بیٹے کے لیے باجی کا ہاتھ مانگ لیا ابو سے۔ یوں میری بہن ان کی بہو بن کے پھپھو کے گھر چلی گئی، مگر عذاب جھیلنے کو میں اکیلی رہ گئی۔ نئی ماں اور اس کے بچوں نے مجھے نوکرانی بنا لیا۔ وہ مجھ پر حکم چلاتے اور سارا کام کرواتے۔ اس پر امی کو اللہ نے ایک بیٹا بھی دے دیا تو سونے پر اور سہاگا ہو گیا۔ میں ان کا بیٹا بھی سارا دن کھلاتی، گھر کے سارے کام بھی کرتی اور میری پھپھو میری یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوتی۔ پڑوسر نے بھی ایک دن کہہ دیا کہ اب بیٹی کی شادی کر دو، کب تک اس سے خدمت کرواؤ گی؟ میری سوتیلی ماں نے غصے میں آ کر اپنے دور کے رشتہ دار سے میری شادی کر دی، وہ شادی کیا تھی، خانہ بربادی تھی۔ یہ شخص بہت ہی جواری نشہ کرتا تھا اور اس نے بازار میں جاتا تھا اور مجھے بہت زیادہ مارتا تھا۔ ایک دن اتنا مارا کہ میری حالت خراب ہو گئی تو ساس مجھے ڈاکٹر پاس لے گئی۔ اس نے بتایا کہ تمہاری بہو اب کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ یہ سننے کے بعد اب میری ساس مجھ سے جان چھڑوانے کا سوچنے لگی
گھر میں ساس کا بھانجا آتا تھا جس کا نام وقار تھا۔ وہ مجھ سے ہمدردی کرتا تو میں اس کی ہمدردی میں سکون تلاش کرنے لگی۔ ایک دن پولیس آئی اور میرے شوہر کو گرفتار کر کے لے گئی۔ ان کو جیل ہوگی۔ وقار اب ساس کے پاس آتا اور ضروریات کی اشیاء جیل میرے خامد کو پہنچاتا۔ ایک روز ساس نے مجھے ایک کاغذ دیا کہ بہادر نے جیل سے طلاق لکھ کر تم کو بھیج دی ہے اور تم جہاں چاہے جا سکتی ہو۔ ساس سے میں نے کہا، ایسے گھر کیسے جاؤں گی؟ میرے والد کو بلاؤ تاکہ وہ خود آ کر مجھے لے جائیں۔ کچھ دن بعد ساس بولی، تمہارا باپ تو نہیں آ سکتا، کہو تو میں تمہیں خود میکے پہنچا دوں۔ جیسے آپ کی مرضی، میں نے جواب دیا۔ ظاہر ہے اب میں ساس کے بس میں تھی، جبکہ والد تو نئی شادی کر کے مجھے بھلا ہی دیا تھا۔ میکے میں بھی کوئی میرا خیال رکھنے والا نہ تھا۔ سوتیلی ماں اور اس کے بچے تو ویسے ہی مجھ پہ بہت ظلم کرتے تھے اور کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا اور مجھے طرح طرح کی اذیت دیتے تھے۔ ایک دن گزر گیا، ساس نے بتایا کہ تمہارے باپ کو دوبارہ فون کیا ہے مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ تم تیار ہو جاؤ، میں تم کو تمہارے والد کے گھر چھوڑ آتی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں تیار ہو گئی تو ساس کہنے لگی، وقار میرے گردے میں درد ہے، تم ہی اس کو اس کے والد کے ہاں پہنچاؤ۔ جب میں وقار کے ساتھ جا رہی تھی، گھر جاتے ہوئے میں رو رہی تھی، تب وہ مجھے جھوٹیاں تسلیاں دینے لگا۔ کہا، اگر تمہاری والدہ نے تم کو قبول نہ کیا، تمہارے ساتھ برا سلوک کیا، تو میں تمہارے والد سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا اور تم سے شادی کر لوں گا۔ تم رو مت، ابھی تو عدت کی مدت پوری ہونی ہے، اس لیے تمہارا میکے جانا ضروری ہے۔ لیکن وہ مجھے والد کے گھر پہنچانے کی بجائے بائی جی کے کوٹھے پر لے آیا اور میرے دام لے کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ اب میں ان لوگوں کے رحم و کرم پر تھی جو میرا رابطہ میرے والد سے نہیں کروا رہے تھے۔ انہوں نے مجھ کو اچھا کھلایا، پیار بھی دیا، مگر مجھے سکون نہ تھا۔ روح تو پہلے ہی مر چکی تھی، اب جسم بھی بے جان ہو گیا تھا۔ ایک سال، ایک عرصہ قیامت بن کے مجھ پہ گزرا۔ پھر عمران فرشتہ بن کر آئے اور میری دعائیں قبول ہو گئیں۔ پاکیزہ کی کہانی بہت دل سوز تھی۔ ہم چاہتے تھے وہ اپنے والدین سے رابطہ کریں، مگر اس نے منع کر دیا کہ ایسے ماں باپ کی کوئی ضرورت نہیں جن کی بے حسی نے مجھے کنویں میں گرایا۔ اب مجھے منزل مل گئی ہے اور اسی چار دیواری میں مروں گی۔ عمران بھائی پاکیزہ بھابھی کا بہت خیال رکھتے تھے اور وہ بچوں کے ساتھ بہت خوش تھے۔ وہ خود تو ماں نہیں بن سکتی تھی، اس بات کا ملال تو تھا ان کے دل میں، لیکن میرے بھائی کے 2 بچے ان کو بہت پیار کرتے تھے اور وہ بھی ان کو بہت پیار کرتی تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ میرے بھائی کے پہلے سے 2 بچے تھے، لہٰذا امی اور بھائی کو اس بات سے کوئی فرق نہ پڑا کہ بھابھی بانجھ ہے۔ جب تک امی زندہ رہیں، بھابھی نے ان کا بہت خیال رکھا۔ امی نے بھی پاکیزہ کا ساتھ دیا۔ میری شادی کے چند برس کے بعد امی جان وفات پا گئی۔ بھائی کو بینک کی طرف سے کویت بھیج دیا گیا۔ بھابھی اور بچے بھی وہاں چلے گئے۔ بھائی نے باقی سروس پوری کی اور پھر وہ امریکہ چلے گئے اور وہیں رہائش کر لی۔ علی اور شیزہ کی شادیاں ہو چکی ہیں، اب وہ امریکہ میں خوش و خرم ہیں۔ بھابھی کا کبھی کبھی فون آتا ہے تو خیریت کی اطلاع مل جاتی ہے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ بھابھی کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے بھائی کو تو نیکی کا صبر مل گیا اور وہ بے حد خوش ہیں۔ بے شک یہ درست ہے کہ نیک بیوی گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ پاکیزہ بھابھی نے میرے بھائی کی زندگی کو جنت بنا دیا ہے اور اب وہ ہر دم خوش و خرم رہتے ہیں۔ میری رب تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ میرے بھائی اور بھابھی کو ہمیشہ خوش رکھنا، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگے تو سبسکرائب کریں اور ایک لائک کریں۔ تو یہ بات درست ہے کہ ایک عورت ہی گھر کو جنت بناتی ہے اور ایک عورت کے جانے کے بعد وہی گھر جہنم بھی بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ سب بچوں کے ماں باپ کو ان کے سر پہ سلامت رکھے، نہ کسی کی ماں کو کچھ ہو، نہ کسی کے باپ کو کچھ ہو۔ بچوں کو، ماں باپ کو اللہ پاک زندگی صحت دے۔ اچھی امید کے ساتھ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔